الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے. ایمان کے 40 شعبے پچھلے ہفتے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ. ایمان کا 41واں شعبہ ہے خرچ میں اعتدال اور میانہ روی. اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اصول اور آداب ہمیں سکھلائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر زندگی میں سب کچھ بتا کر چلے گئے. زندگی گزارنے کے تمام اصول اور فروع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور دنیا سے تشریف لے گئے. تو ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ آدمی خرچ میں درمیانی راستہ اختیار کرے، خرچ میں اعتدال میانہ روی اختیار کرے. قرآن پاک میں اس کے بارے میں دو تین آیتیں ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، ان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. اللہ نے رحمان کے خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. 13 صفات ہیں تقریباً 19 پارے میں. اس میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے. خرچ میں جہاں ضرورت ہو وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. اسراف اس کو کہتے ہیں. جہاں ضرورت ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، اس میں اسراف نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، اور وہ اس کے درمیان والا راستہ اختیار کرتے ہیں. کنجوسی بھی نہیں کرتے کہ بالکل ہاتھ روک لیں، اور پورا ہاتھ بھی نہیں کھول دیتے کہ خود فقیر ہو جائیں، خود محتاج ہو جائیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ اپنے ہاتھ کو بالکل گردن سے باندھ مت دیجیے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھوں کو گردن سے بالکل باندھ مت دیجیے، یعنی کنجوسی مت کیجیے. یہ گردن سے باندھنے کا مطلب کہ کوئی بھی مانگنے والا آ جائے، ضرورت مند آ جائے تو آپ کسی کو کچھ دے ہی نہیں رہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھ کر مت رکھیے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پورا کھول بھی مت دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پورا خرچ کر دیں گے تو آپ کو آگے چل کر حسرت اور افسوس ہوگا. تو یہ بھی نہ ہو، درمیانی راستہ. اسی لیے صحابہ کرام کے 2 واقعات سن لیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب توبہ کی ہے، غزوہ تبوک میں جانے سے وہ پیچھے رہ گئے تھے. غزوہ تبوک میں گئے نہیں، غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا. 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان سے بات چیت وغیرہ تعلقات سب بند تھے. ان کا بائیکاٹ ہوا. پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، قرآن میں آیتیں اتر گئی. تو توبہ قبول ہونے کے بعد
ہم کو تو صرف یہ بیان کرنا ہے آخر کا حصہ کہ توبہ قبول ہونے کے بعد جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جتنا مال ہے وہ میں پورا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس جتنا مال ہے وہ پورا مال میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ پورے مال کو قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، اپنے بعض مال کو اپنے اوپر روکے رکھو، بعض مال کو اپنے پاس روکے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھیے پورا خرچ کرنے کی انہوں نے اللہ کے راستے میں اچھی جگہ پر، صحیح جگہ پر پورا مال خرچ کرنے کی اجازت چاہیے کہ میں پورا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، بخاری میں ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ میں، یعنی جن 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان میں سے ایک ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ موت کے قریب ہو گئے، زندگی سے نا امید ہو گئے، ایسا لگنے لگا ان کو بھی اور دوسرے جو رشتہ دار تھے، صحابہ تھے، سب کو ایسا لگنے لگا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ حالانکہ انتقال نہیں ہوا، اس کے بعد بھی وہ کئی سال تک زندہ رہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اب انتقال ہو جائے گا، اتنی کنڈیشن خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کو اولاد بیٹے وغیرہ نہیں تھے، ایک ہی بیٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا پورا مال اللہ کے نام پر وصیت کر جاؤں، میرا جتنا مال ہے، مالدار تھے، میرے پاس جتنا مال ہے آپ اجازت دیجئے میں پورا مال اللہ کے نام پر وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد وہ پورا مال نیک کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا 2/3 مال، 3 حصے کر لو مال کے، اس میں سے دو حصے اللہ کے نام پر خرچ کر دو، جیسے 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ، اس کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آدھا مال، 3 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا 1/3 مال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ہاں 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ ٹھیک ہے، لیکن فرمایا والثلث کثیر، یہ 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر آگے ایک اصول بتایا، آگے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر جاؤ کہ وہ تمہارے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تم تو پورا مال صدقہ کر جاؤ گے، اپنے پورے مال کو خرچ کر کے چلے جاؤ گے، لیکن بعد میں تمہاری اولاد فقیر ہوگی، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ دیکھیے تو کیا سمجھ میں آیا کہ خرچ میں بھی درمیانی راستہ اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ انسان خرچ میں درمیانی راستہ اختیار کرے۔ اب دیکھیں معیشت کے اصول اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ معیشت کس کو کہتے ہیں؟ معیشت 2 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا نام معیشت ہے، آمدنی، پیسہ کمائی، اور خرچ۔ یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہر مہینے ہماری کچھ آمدنی ہے، کچھ کماتے ہیں ہم، کمائی، اور دوسرے ہیں خرچ۔ تو ان دونوں کو بولتے ہیں معیشت۔ کمائی مہینے بھر کی، سال بھر کی جو ہماری آمدنی ایک کمائی ہے، یہ اور اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، یہ دونوں چیزوں کا نام ہے شریعت میں معیشت۔ اس کے اصول شریعت نے بیان فرمائے۔ اب آمدنی جو ہے، کمائی، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کمائی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اسباب ہمارے اختیار میں ہیں۔ کمائی کے لیے ہم نے دکان کھول لی، کہیں نوکری ملازمت دیکھ لی، کہیں ہم نے کھیتی لے کر اس میں بیج ڈال دیا، یہ اس کے اسباب ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن کمائی کتنی ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بیج ڈال دیا ہے، وہ بیج آئے گا کہ نہیں آئے گا، اچھا آئے گا یا برا آئے گا، آنے کے بعد کتنا ریٹ لگے گا، ریٹ بڑھا ہوا ہوگا یا گھٹا ہوا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔
تو کمائی کے اسباب تو ہمارے اختیار میں ہیں. کمائی کے دکان ہم نے کھول لی، ہمارا کام ہے دکان کھولنا، ہم نے دکان کھول لی، یہ کمائی کا سبب ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. لیکن اب مہینے میں کتنی کمائی ہوگی، کتنے گاہک آئیں گے، کتنی چیزیں بکے گی، یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو آمدنی کمائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دوسری چیز خرچ ہمارے اختیار میں ہے. خرچ کتنا کرنا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو شریعت نے کہا کہ خرچ حساب سے کرو، خرچ درمیانی راستے سے کرو. خرچ تمہارے اختیار میں ہے، کمائی تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے خرچ حساب سے کرو. خرچ کے لیے سب سے پہلے اپنی ضروریات دیکھو. کیا دیکھو؟ اپنی ضروریات. ضروریات جتنی ہیں، کھانا، کپڑا، مکان، اپنا، بیوی بچوں کا، اور ماں باپ ذمہ ہے تو ماں باپ کا، یہ ضروریات ضروری چیزیں ہیں. ان پر پیسہ خرچ کرو، کبھی آپ محتاج نہیں ہوں گے، کبھی آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا. ضروریات میں، صرف ضروریات میں خرچ کرو. زندگی کیسے گزارو؟ کیا فرمایا؟ زندگی مسافر کی طرح گزارو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول دیا ہے، اس سے یہ سمجھایا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راستہ گزرنے والا یا مسافر رہتا ہے. اس میں کیا یہ اصول دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ صرف ضروری چیزوں پر خرچ کرو. ضروری چیز، ضروریات جو ہیں ان کو نگاہ میں رکھو. مسافر کیا کرتا ہے؟ جب ٹرین میں کوئی شخص جا رہا ہو تو کم سے کم چیزیں اپنی ساتھ لیتا ہے نہیں؟ ایکسٹرا چیزیں وہ سوچتا ہے کہ سفر میں اگر زیادہ چیزیں لوں گا تو اٹھانے کی پریشانی ہوگی، رکھنے کی پریشانی ہوگی، سنبھالنے کی پریشانی ہوگی. تو اس لیے وہ کم سے کم چیزیں ساتھ میں لیتا ہے. کوئی بھی شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے، یہاں سے دلی جانا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس ڈبے میں جا رہا ہوں، میں تو بہت کروڑ پتی ہوں، چلو اس ڈبے کو کلر مارو، اس میں فرنیچر لگاؤ. فضول چیزیں نہیں کرے گا وہ. بھئی یہ اس میں مجھے کتنے دن رہنا ہے، اس ڈبے میں مجھے کتنی دیر رہنا ہے، بس سفر کر کے وہاں اتر جانا ہے. تو اس لیے وہ فضولیات میں نہیں پڑتا. ٹرین کے کلر، ڈبے کو کلر مارو، اس میں فرنیچر لگاؤ، اس میں خوبصورت بیٹھک بناؤ، اس میں اچھے سے اچھے برتن جماؤ، اس میں خوب کپڑے 10-20 جوڑے، وہ بھی 10-10 20-20 ہزار کا ایک ایک جوڑا لا کر رکھو. ایسا اہتمام کرتا ہے مسافر؟ نہیں کرتا. مسافر ہے وہ ضروری چیز ہے، بس 1-2 ڈریس جو ضرورت ہے اتنی ساتھ میں لے گا، 1-2 ٹائم کا توشہ جس کی ضرورت ہے وہ ساتھ میں لے گا، 2-4-5-10 ہزار جو سفر میں ضرورت ہے اتنے پیسے ساتھ میں لے گا بس. باقی نہ کوئی فرنیچر، نہ ڈیکوریشن، نہ فیشن، نہ فنکشن، کچھ نہیں، کوئی چیز ساتھ میں نہیں. تو یہ اصول دیا شریعت نے کہ خرچ تمہارے ہاتھ میں ہے، کمائی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. کمائی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، کمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جتنی چاہے دے گا، لیکن خرچ تمہارے اختیار میں ہے، اس کو تم حساب سے کرو، درمیانی اعتبار سے کرو. حدیث میں فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ. الاقتصاد، خرچ میں درمیانی راستہ اختیار کرنا، یہ آدھی کمائی ہے. خرچ میں درمیانی راستہ اگر آدمی اختیار کرے، 5,000 کا ڈریس ہے، ایک 2,000 کا ہے، ایک 1,000 کا ہے. جو مالدار ہے وہ 5,000 کے بجائے 2,000 کا لے لے. پورے 5 لگانے کی کیا ضرورت؟ 5 کی جو فضولیات میں خرچ کرنے کی عادت ہوگی تو آدمی پریشان ہوگا. فضولیات میں خرچ کرنے کی درمیانی راہ جو چلے گا خرچ میں ہمیشہ، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. اس کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ خدا نخواستہ غریب بھی ہو جائے تو اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی. آدمی پریشان کہاں ہوتا ہے؟ اس کو شاہی خرچ کی عادت ہے، لٹانے کی عادت ہے. ضروریات پر نہیں، وہ اپنی فضولیات پر لگاتا ہے، خواہشات پر خرچ کرتا ہے. اب اچانک خدا نخواستہ وہ غریب ہو گیا، اب بتاؤ وہ کتنا پریشان ہوگا. اس کو تو معمولی کھانے کی عادت نہیں، دال روٹی سبزی اس نے کبھی نہیں کھائی، وہ تو ہائی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کا عادی ہے. تو اب اگر وہ غریب ہو جائے تو اس کی کتنی بری حالت ہوگی. اس کو کپڑا 10-10 20-20 ہزار کا پہننے کی عادت ہے، جوتا 5-10 ہزار کا پہننے کی عادت ہے. اب اگر وہ غریب ہو جائے تو کتنا پریشان ہوگا خدا. کیونکہ غریب کوئی کبھی بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، کروڑ پتی کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ فقیر بنا سکتے ہیں، روڑ پتی بنا سکتے ہیں، اس کو بھکاری بنا سکتے ہیں. جھٹکے میں زلزلے آتے ہیں اور ساری دکان تباہ ہو گئی، سارے کاروبار تباہ ہو گئے، ساری بلڈنگیں جتنی تھی سب تباہ ہو گئی. انسان
ایک دن پہلے مالدار تھا، دوسرے دن فقیر بن گیا. تو شریعت نے کیا کہا؟ معیشت میں کمائی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، خرچ تمہارے اختیار میں ہے، تو خرچ درمیانی کرو، درمیانی خرچ کے عادت ڈالو. ہر چیز میں درمیانہ پن شریعت کو پسند ہے، ہر چیز میں درمیانی راہ، درمیانی راستہ شریعت کو پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور آج تک اولیاء اللہ کی زندگی دیکھ لیں کہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے تھے، اس لیے کبھی پریشان نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ خرچ میں اعتدال، خرچ میں درمیانی راہ اختیار کرنا، خرچ میں درمیانی راستہ اختیار کرنا. جو خرچ میں درمیانی راستہ اختیار کرے گا وہ محتاج نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سکون سے رہے گا. تو یہ ایک ایمان کا شعبہ ہے کہ آدمی خرچ میں درمیانی راستہ اختیار کرے، خرچ میں اعتدال رکھے. خرچ کیونکہ اپنے اختیار میں ہے، کمائی اختیار میں نہیں ہے. خرچ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے اس پر کنٹرول کی عادت ڈالیں، درمیانی خرچہ ہمیشہ رکھیں. درمیان، چاہے مالدار ہو غریب ہو، درمیانی خرچے کی عادت ہوگی تو آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا، اس کو قرض لینا نہیں پڑے گا. آدمی پریشان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ضروری چیزوں پر خرچ کرنے کے بجائے وہ فضول پر خرچ کرے، اسراف کرنے لگے، وہ خواہشات پر خرچ کرے. آج کل سب جتنے لوگ پریشان ہیں وہ سب خواہشات اور اسراف کی وجہ سے پریشان ہیں. ضروریات کے لیے 2 روٹی کھانا اور پینا اور معمولی لباس، اس کے لیے بہت کم لوگ پریشان ہوں گے جو گنے جا سکتے ہیں انگلیوں پر. باقی جتنے پریشان ہیں سب خواہشات کے پیچھے پریشان ہیں، فضولیات کے پیچھے پریشان ہیں، اسراف فضول خرچی کے پیچھے پریشان ہیں کہ فضول کے خرچے معاشرے کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے دل کی چاہت کی وجہ سے، یا گھر کی عورتوں کی چاہت کی وجہ سے کچھ خرچے ہم نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں. تو یہ پریشانی سے بچنے کا راستہ ہے کہ درمیانی خرچ، ہمیشہ درمیانی خرچے کی عادت ڈالیں. اسی طرح ایمان کا 42واں شعبہ ہے لا یعنی کاموں سے اور لا یعنی کھیل کود سے اپنے آپ کو بچانا. لا یعنی کھیل کود سے، بیکار کھیل کود جس سے فائدہ نہیں ہے، جس سے دینی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی فائدہ نہیں ہے، جسمانی فائدہ نہیں ہے، ایسے کھیلوں سے اپنے آپ کو بچانا، فضول کھیلوں سے اپنے آپ کو بچانا. شریعت نے جو کھیل کی اجازت دی ہے وہ ایسا کھیل ہے جس میں کچھ دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو. دنیا کا فائدہ اپنے جسم کا فائدہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء یلہو بہ الرجل باطل، ہر وہ کھیل جو آدمی کھیلتا ہے وہ باطل ہے، بیکار ہے، سوائے 3 کھیلوں کے، سوائے 3 کھیلوں کے. ایک تو رمی الرجل قوسہ، آدمی اپنے تیر سے کھیلے، یعنی تیر اندازی کرے، تیر اندازی سیکھے، نشانہ بازی. یہ اچھا کھیل ہے، یہ حق ہے، اس کی اجازت ہے. دوسرے تادیبہ فرسہ، اپنے گھوڑے کو سدھانا، گھوڑے کی تربیت، اس کو جہاد کے لیے تیار کرے، آدمی گھوڑے کی تربیت کرے، خود گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑ سواری سیکھے. یہ حق کھیل ہے، جائز ہے، اچھا ہے. اسی طرح ملاعبۃ الرجل بامرأتہ، آدمی اپنی بیوی سے کھیلے، اس کی اجازت ہے. بیوی سے ہنسی مذاق، بیوی سے کھیل، یہ 3 کھیلوں کی اجازت ہے، تیر اندازی، گھوڑ سواری اور بیوی کے ساتھ کھیلنا. اور دوسری حدیث میں ہے تیراکی اور دوڑ. یہ کھیل ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، جو شریعت میں پسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اس میں اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. گھوڑ سواری کریں گے، تیر اندازی کریں گے، جہاد کی نیت سے کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس سے آخرت کے درجات ملیں گے. تو اس میں جن کھیلوں میں دین کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو، تو وہ ان کھیلوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ جتنے کھیل ہیں وہ بیکار ہیں. اس کے علاوہ آج کے پہلے زمانے میں شطرنج اور چوسر کھیلا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شطرنج اور چوسر بہت مشہور تھا. مالدار لوگ، بڑے بڑے امیر، بادشاہ، یہ شطرنج کی مجلسیں جماتے تھے اور شطرنج کھیلتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ جو شخص شطرنج کھیلتا ہے، صحیح حدیثوں میں فرمایا شطرنج کھیلتا ہے، نردشیر اس کو کہتے ہیں، نردشیر یا شطرنج عربی میں. تو نردشیر جو کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر دیا. شطرنج کھیلنے والا یہ بیکار کھیل ہے، جس سے کوئی جسمانی صحت نہیں ہے، جس میں کوئی دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہے، آخرت کا فائدہ بھی نہیں ہے، الٹا نقصان ہے. تو یہ شطرنج کھیلنے والا ایسا ہے جیسے کسی شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خنزیر کے خون اور اس کے گوشت میں لت پت کر دیا.
یہ ایسا ہے. اسی طرح کبوتر بازی، کبوتروں کو اڑا رہے ہیں، کبوتر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبوتر کے جو ہے دوڑ کا مقابلہ کرا رہے ہیں، کبوتروں کی لڑائی کرا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو کیا فرمایا؟ شیطانن یتبع شیطانتن، یہ شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آج کے زمانے میں کبوتر کے پیچھے بھاگتے ہیں یا پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ بھی اسی حکم میں ہے. علماء کہتے ہیں پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے بھی اسی حکم میں ہے کہ یہ شیطان ہے، شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں. ایسے کھیل جو بیکار ہیں، اس میں سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں نہ جسمانی فائدہ، نہ اخروی فائدہ، نہ دینی فائدہ، نہ اس سے صحت بنتی ہے، نہ اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، الٹا نقصان ہوتا ہے. وقت ضائع ہوگا اس سے، اور جو ہے پیسے ضائع ہوں گے اس سے، جسمانی نقصان ہو سکتا ہے. تو کبوتر بازی، اور پہلے کچھ زمانے پہلے جو ہے لوگ ایک کھیل کھیلتے تھے کہ ریچھ کو باندھ دیتے تھے. آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے ریچھ کو باندھ کر کتوں کو اس پر چھوڑ دیتے تھے، کتوں کو اس پر چھوڑ دیتے تھے اور کتوں کے ذریعے سے اس ریچھ کو زخمی کراتے تھے. تو بہاولپور، پاکستان میں ایک شہر ہے بہاولپور، وہاں ایک واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ ایسے ہی ایک قصبہ تھا بہاولپور، تو وہاں پر جو ہے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک ریچھ کو باندھ دیا. ریچھ کو باندھ کر انہوں نے اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے. اب وہ ریچھ بیچارہ، دیکھو ہر جان کی اللہ کے پاس قیمت ہے. کسی بھی جاندار کو بلا وجہ نقصان پہنچانا، اس کو تڑپانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اب وہ ریچھ کو انہوں نے باندھ دیا اور اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے. اب وہ تڑپ رہے، کتے اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کا گوشت نوچ رہے ہیں، اس کو زخمی کر رہے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے. اور یہ سب لوگ جو ہے مسلمان ہیں لیکن مزے لے رہے ہیں اس کے، مسلمان ہو کر بھی اس کا مزہ لے رہے ہیں، کھیل میں ان کو مزہ آ رہا ہے. تو وہ ریچھ زخمی ہوتا رہا، تڑپتا رہا. اچانک ایسا ہوا کہ ریچھ نے اپنی رسی توڑائی، اور وہ کہتے ہیں بازو میں قریب میں مسجد تھی، وہ ریچھ مسجد میں چلا گیا. مسجد میں جا کر وہاں سے قرآن اٹھا کر لایا، وہاں سے قرآن اٹھا کر لایا، اور قرآن اٹھا کر وہ سردار لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی گود میں ڈال دیا. یعنی وہ اپنی زبان، اپنے گویا حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کا واسطہ مجھ پر رحم کر دو. لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اپنے سینے سے لگا لیا اور دوبارہ ریچھ کو لے جا کر باندھ دیا اور پھر اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے. تو وہ ریچھ تڑپتا رہا، تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا. تو اللہ کا عذاب اچانک جو ہے وہاں پر کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا، آگ لگ گئی. پوری بستی، پورا قصبہ، پورا تعلقہ ایک ساتھ جل کر راکھ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سزا دے دی. تو یہ کھیل جانوروں کو لڑا رہے ہیں، کبوتروں کو لڑا رہے ہیں، مرغوں کو لڑا رہے ہیں، کتوں کو کتوں سے لڑا رہے ہیں، کتوں کو جو ہے کسی ریچھ پر چھوڑ رہے ہیں، یا پتنگ بازی کر رہے ہیں، یا آج کے زمانے میں موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں. یہ سب حرام ہے، پب جی گیم ہے. تو بیکار کھیلوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں کچھ مقصد کے لیے دی ہے، بیکار ضائع کرنے کے لیے نہیں دی. وقت سب سے قیمتی چیز ہے، تو وقت ضائع ہو رہا ہے، پب جی کھیل رہے ہیں. پب جی کے بارے میں کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ کھیلنا تو حرام، تو سب کا فتویٰ ہے، سارے علماء متفق ہیں کہ حرام تو ہے ہی، لیکن کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ اس کو کھیلنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اسٹیپ ہیں کہ جس میں آدمی کو، جو گیم کھیلنے والے کا اندر آدمی ہوتا ہے، تو اس کو پاور حاصل کرنے کے لیے بت کی پوجا بھی کرنی پڑتی ہے. اندر پاور حاصل کرنے کے لیے بت کی پوجا کرنی پڑتی ہے. تو یہ گیم کھیلنے والا مسلمان، اگر وہ اندر جو اس کا آدمی ہے وہ اس کو جان بوجھ کر کسی بت کے سامنے لے جا کر بت کی پوجا کروا رہے ہیں تاکہ طاقت حاصل ہو، تو اس نے کفر کیا، یہ اس کفر پر راضی ہے. تو ایسے جتنے بھی موبائل میں کھیل ہیں یہ سب حرام ہیں، ناجائز ہیں، کیونکہ بے فائدہ ہے. شریعت نے اصول دی ہیں کہ کھیل وہ کھیلو جس سے فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ایسا کھیل ہو جس سے فرائض میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اللہ کے جتنے فرائض ہیں، نماز، روزہ، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو. دوسرے بندوں کے جو حق ہمارے اوپر ہیں اس میں بھی کوتاہی نہ ہو. ہمارے اوپر ماں باپ کے حق ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، بیوی بچوں کی خدمت ہے، ان کا نان نفقہ ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں میں غریبوں کے حقوق ہے. ان میں سے کوئی حق ہم سے مارا نہ جائے. ایسا کھیل کھیلنا جائز ہے، اس سے اللہ کا حق بھی ضائع نہیں ہو رہا ہے، بندوں کا حق بھی ضائع نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح
وہ کھیل کو مقصود نہ بنایا جائے، کھیل کو مقصود نہ بنایا جائے۔ اسی طرح اس کھیل سے کچھ جسمانی صحت حاصل، دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ کھیل بیکار ہے، باطل ہے اور حرام ہے۔ جس سے اللہ کے فرائض میں کرکٹ میچ ہے، اب کرکٹ میچ میں ایک تو فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، نمازوں میں اس کی وجہ سے کوتاہی ہوتی ہے۔ آج ابھی جو پچھلا رمضان گزرا اس میں IPL شروع ہو گیا، تو IPL کی وجہ سے کتنی لوگوں نے عشاء کی نمازیں چھوڑی، کچھ لوگوں نے تراویح چھوڑی۔ تو یہ کھیل، کرکٹ کا کھیل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ فرائض میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ کھیل سمجھ لے وہ حرام ہے۔ جو بھی کھیل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے فرائض میں آدمی کوتاہی کر رہا ہے، اور کرکٹ تو ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں ایسا کھیل ہے کہ وہ انسان اگر فرض پڑھ بھی لے، کرکٹ دیکھتے دیکھتے میچ چالو تھا اور اس نے آ کر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لی، تو اب وہ نماز میں بھی وہی سوچتا رہے گا کہ فلاں اتنے رن بنائے، میری فیوریٹ ٹیم ہے وہ اتنے رن بنائے گی اور وہ مخالف ٹیم اتنے رن، وہ پوری نماز میں اس کا وہی کھیل چلے گا۔ تو یہ تو نماز کو بھی جو ہے بیکار کر رہا ہے۔ تو کرکٹ کی وجہ سے ایک تو فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، دوسرے آج کل ویڈیو دیکھتے ہیں، کرکٹ کا میچ موبائل پر یا ٹی وی پر دیکھا جاتا ہے، اس میں نامحرم عورتیں آ جاتی ہیں، ایڈورٹائز آتا ہے یا نامحرم عورتیں ناچتی ہیں اس میں، تو یہ ایک دوسرا حرام ہو گیا اس میں۔ پھر اس میں بندوں کے حق میں کوتاہی، بعض مرتبہ آدمی اس میں لگ گیا، دن بھر گزر جاتا ہے، ماں آواز دے رہی ہے، باپ آواز دے رہا ہے، گھر کے اور ضروری کام ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آدمی لگا ہوا ہے، تو بندوں کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ 3 گناہ ہو گئے، چوتھا گناہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان کی وقت ہے، جس کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ 5 سوال ہے، اس میں سے ایک چیز کہ ہم نے جوانی دی، یہ کہاں خرچ کی ہے، وقت کہاں ضائع کیا، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور 5واں حرام کام اس میں یہ ہے کہ پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ تو اب بتائیے، ایسے جو بھی کھیل ہو جس میں یہ نقصان ہوتے ہو، فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے یا واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے یا بندوں کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے یا اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے یا پیسے ضائع ہو رہے ہیں، تو ایسے سارے کھیل کھیلنا حرام ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ لا یعنی کھیلوں سے بچائیں، بیکار کھیلوں سے بچائیں، وہ کھیل کھیلیں جس سے کوئی دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو۔ یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔